میں وہیں اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے اپنے والد کو بہت پریشان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا انہیں عادت ہے میرے لیے پریشان ہونے کی۔ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مر گیا میں آپ کے لیے، زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر کہنے لگا اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے مت جائیے گا ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے، کہنے لگا پتہ نہیں، لیکن شاپنگ پہ مت جائیے گا، آج وہ ٹھیک 6 بجے آپ سے ملنے آئے گی۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے LED آن کی اور کارٹون دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں باہر چلی گئی، اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ میں بیٹھ کے اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ٹھیک 6 بجے میرے گھر کی ڈور بیل بجی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری یونیورسٹی کی دوست تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگی چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اس نے کافی اصرار کیا، لیکن پھر وہ چائے پی کے چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد مجھے اپنی اسی دوست کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پاؤں پہ بہت بری چوٹ آئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرایا تھا۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اسی وقت شاید اسے دورہ پڑا۔ وہ بہت چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تم مجھے میسر آ جاؤ، میں اپنا سارا جنون تم پہ اتار دوں گا، تم سہ نہیں پاؤ گی، تم مر جاؤ گی، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا۔ میں جیسے اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پہ نرسنگ اسٹاف کے لڑکوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رسیاں توڑ ڈالے گا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نرس اسے انجیکشن لگانے کے لیے آگے بڑھی۔